نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو، وہ خود بھی ہلاک ہو. یہ ابو لہب کا اصل میں نام تو عبد العزیٰ تھا. اتنا خوبصورت تھا، اس کی گالیں ہر وقت سرخ رہا کرتی تھی جیسے وہ آنکھیں شعلے ہوتی، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے پکارا کوہ صفا پر. تو جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو یہ کیا کہنے لگا؟ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو. تو نے ہمیں اس لیے تبت نہ کہا تھا کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا. اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیتیں اتاری، کیا فرمایا؟ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، تو خود بھی ہلاک ہو. فرمایا نہ اس کا مال کسی کام آیا، نہ وہ جو اس نے کمایا تھا. جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. اس کی بڑی لمبی، بڑی خوبصورت ہرن کی طرح کی پتلی اور لمبی گردن تھی، بڑی خوبصورت تھی یہ بھی. اس نے گردن میں ایک سونے کا ہار پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی ہار تھا. کیا کہا کرتی تھی کہ میں اس کو بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگاؤں. یہی وہ عورت ہے ام جمیل جو سل بٹا اٹھا کر لے کر آئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پتھر سے کچلوں گی، سل بٹے پہ رکھ کے کچل دوں گی. لیکن یہ جب آئی تھی تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی. وہاں سے ابو بکر صدیق سے باتیں کر کر کے واپس چلی گئی تھی. اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی اس کے گلے میں وہ رسی ہوگی مضبوط بٹی ہوئی. اور یہ مری کیسے تھی؟ پتہ چلتا ہے مونچھ کی چبھنے والی موٹی رسی جس سے وہ اپنے تین کے اور وہ لکڑیاں باندھ باندھ کے لے کر آیا کرتی تھی، اس کی گردن میں اٹک گئی. ایسی پھنسی کی فائنلی وہ مر گئی. تو کیا پتہ چلتا ہے جن لوگوں نے دین کی مخالفت میں جیسے جیسے کام کیا، اللہ نے ویسے ویسے ان کو تباہ کر دیا.